السلام علیکم. کہاں تک ہمارے ٹاپکس ہو گئے تھے بیٹا؟ ارکان اسلام تک ہوا تھا. ارکان اسلام ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تھے. نو آپ بتا رہی تھی اصطلاحات وغیرہ. ارکان مطلب حج ہو گیا تھا کمپلیٹ. حج کا ٹاپک ہی تھا نا اصطلاحات، بس وہی ہے. پھر حج کا طریقہ ہے، حج کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے آگے سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. سیرت کا بھی کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹاپکس اس کے بتا دیتی ہوں، نوٹس بھیج دیتی ہوں. یہ سیرت تو یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھ کے بھی اس کو سمجھ سکتے ہو آرام سے. واقعات ہوں گے اس میں، اور کیا کیا ٹاپک ہوں گے وہ آپ ذرا کر لو کہ اس میں کیا کیا ٹاپک ہیں، جو کہ اس کو آپ ذرا پڑھنا اچھا سا امپورٹنٹ جو اس میں ٹاپکس ہوں گے. تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلا ٹاپک اس میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے. کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، اس چیز کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. کون سی اخلاقی برائیوں میں یہ لوگ مبتلا تھے. پہلے عرب کی اقسام ہے. عرب کی اقسام میں کیا ہے، عرب کو جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 3 حصے کون سے؟ عرب باعدہ ہے، عرب عاربہ ہے، عرب مستعربہ ہے. یہ 3 حصوں میں عرب کو تقسیم کیا جاتا ہے. باعدہ سے مراد یعنی کہ عرب کی قدیم ترین قومیں جو ظہور اسلام سے پہلے ہی فنا ہو چکی تھی، وہ عرب باعدہ کہلاتی، جو اسلام کے ظہور سے پہلے ہی فنا ہو چکی تھی. مراد اس سے کیا ہے؟ عرب باعدہ سے مراد ہے قوم عاد، قوم سمود، یعنی کہ جو ظہور اسلام سے پہلے ہی فنا ہو گئی تھی. دوسری قسم عرب عاربہ ہے. عرب عاربہ سے بھی مراد یہ طبقہ جو ہے یہ قحطان کی اولاد میں سے ہے، جو یمن سے آ کر یہ ملک عرب میں آباد ہوا تھا. اور یہ باعدہ جو عرب باعدہ جو قومیں فنا ہو گئی ہیں، اس کے بعد ملک عرب کے اصل باشندے یہ عرب عاربہ ہیں. تیسری قسم عرب مستعربہ ہے. عرب مستعربہ سے مراد جو ہے وہ بنو عدنان یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ لوگ ملک عرب سے باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے، اس لیے ان کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے. عرب کی یہ 3 اقسام ہیں، ان کو آپ اچھی طرح ذرا دیکھ لیں. پھر عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے، ظہور سے پہلے عرب کن کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے کو دیکھ لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور خاندان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کب اور کہاں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا سلسلہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تو انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہو چکا تھا. ولادت سے پہلے والدہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا. پھر آپ کن کے کفالت میں گئے؟ وہ عبد المطلب یعنی کہ دادا، ان کے پاس بھی آپ 2 سال تک رہے. پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. وہ چچا جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا اور آپ کی ہر چیز میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے. پھر کفالت کے بعد ملک شام کا پہلا سفر جو آپ نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 برس کی ہوئی تو آپ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے. وہاں پر بحیرہ راہب کا جو ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ اس نے کہا یہ تو نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، میں نے تو ان کو پہچان لیا. تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے اس کو جانا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آ رہے تھے تو پہاڑ سے جب یہ اتر رہے تھے تو تمام درخت اور پتے ان پر سجدہ کیے ہوئے تھے اور بادل جو ہے ان پر سایہ کیے ہوئے تھے. تو اس سے میں یہ بات سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرب فجار میں شرکت ہے. حرب فجار ایک جنگ ہے جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال کی عمر میں اس میں شرکت فرمائی اپنے چچاؤں کے ساتھ. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کچھ نہیں کیا لیکن تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دے رہے تھے، اس طرح مدد کر رہے تھے. پھر حرب فجار کے بعد ایک واقعہ حلف الفضول کا آتا ہے جو کہ ایک معاہدہ قائم ہوا. اس معاہدے کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، حلف الفضول کا واقعہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین ٹاپک ملک شام کا دوسرا سفر ہے. پہلا سفر تو آپ نے 12 سال کی عمر میں کیا. دوسرا سفر جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر
ملک شام کی طرف گئے تھے. وہاں پر بھی ایک راہب سے اس وقت بھی ملاقات ہوئی اور آپ کا غلام جو ہے میسرہ خدیجہ کے غلام وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. اس طرح کا یہ واقعہ ہے, اس کو آپ پڑھ لینا اچھی طرح. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی جو پیشکش انہوں نے کی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, امانت, سب چیزوں کو دیکھا انہوں نے, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح بھیجا, جو کہ یہ قبول کر لیا گیا. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی. پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واقع آتا ہے تعمیر کعبہ کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا, جس میں ہجر اسود کا واقعہ آتا ہے. ہجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نصب کیا گیا. اللہ رب العزت یہی چاہتے تھے, لہذا ایسا ہی ہوا. جو ترتیب کی گئی تھی کہ کل جو سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہوگا وہ ہجر اسود کو نصب کرے گا, تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہجر اسود کی تنصیب ہوئی. یہ واقعہ ہے. پھر اس کے بعد بعثت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو تشریف لے جایا کرتے تھے 40 سال کی عمر میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو واقعہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے پڑھا اقرا سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ آپ کو فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے, کب کپانے لگے, کب کپاتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر پہ تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ زملونی زملونی, مجھ پہ چادر اڑا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کو اپنے ایک چچا زاد بھائی جو کہ ایک بہت بڑے انجیل کے عالم بھی تھے, ورقہ بن نوفل, ان کے پاس لے گئیں. ان کو جا کے سارا واقعہ بیان فرمایا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ پر بھی آیا کرتا تھا. اور ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو آپ کی قوم اس شہر مکہ سے نکال دے گی, جیسا کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ ان لوگوں نے اختیار کیا تھا. اگر میں اس وقت زندہ ہوں گا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ دیکھو, یہ جو واقعات ہیں میں اس کو مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. ڈیٹیل آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ اس کو اچھی طرح پھر پڑھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. پھر کیا ہے, زمانہ فطرت کا زمانہ ایک کہلاتا ہے. زمانہ فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک وحی کے بعد کچھ عرصے کے لیے, کہا یہ جاتا ہے 6 ماہ کے لیے کچھ وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا, رک گیا تھا. تو قریش کے لوگوں نے طنز کرنا شروع کر دیے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. ما ودعک ربک وما قلی, یعنی کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے, یہ وہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے, کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ سورۃ الضحیٰ کی آیات نازل کی, جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا ما ودعک ربک وما قلی, کہ نہ ہی تجھ کو تیرے رب نے چھوڑا ہے, نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے. یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے. جس عرصے میں وحی کا سلسلہ موقوف رہا اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. پہلے خفیہ تبلیغ شروع کی, جس میں خفیہ تبلیغ میں سب سے پہلے عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں, آدمیوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. اسی طرح بچوں میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے, اور غلاموں میں سے آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے کر آئے. اسی طرح یہ کچھ عرصہ یہ سلسلہ خفیہ تبلیغ کا رہا. پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر, یعنی کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور اللہ کے عذاب اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے, اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے. سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیات, جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلانیہ دعوت کا حکم دے دیا کہ اب آپ اعلانیہ طور پر دعوت تبلیغ کیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک واقعہ آتا ہے کہ کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں پر قریش کے لوگوں کو جا کر پکارا اور فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پر چڑھائی کر دے گا تو تم یقین کر لو گے؟
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت اور اپنی امانت داری کی وجہ سے بچپن سے ہی وہاں مشہور تھے. بول ہم کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاؤ تو عذاب جہنم سے تم بچ جاؤ گے. تو لوگوں نے اس غیر متوقع اور اپنے اعتقادات کے خلاف ایک نئی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. پھر وہ ابو طالب کا واقعہ آتا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو قریش کے سردار تھے وہ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا کیا عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے, تم اس کو سمجھاؤ. تو آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند کو بھی رکھ دیں گے تب بھی میں اس کام سے کبھی بھی باز نہیں آؤں گا. یعنی کہ میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر, یعنی کہ میں یہ کام مسلسل کرتا رہوں گا. لہٰذا ایسا ہی سلسلہ جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. تو پھر قریش کے لوگ جو ہیں وہ ظلم و ستم پر اتر آئے, آپ کے بہت زیادہ مخالف ہو گئے اور آپ کے جو صحابہ آپ پر ایمان لے کر آئے تھے ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینے لگے. تپتی ریت پر لٹایا جاتا, ان کو گلے میں رسیاں ڈال کر جو ہے وہ لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی جو ان کو گھسیٹتے رہتے. یعنی کہ اس طرح کی بہت ساری آزمائشیں اور تکلیفیں مسلمانوں پر آنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. ہجرت جو حبشہ کی طرف کی, یہ سب سے پہلی ہجرت تھی. پھر یہ لوگ وہاں پر بھی باز نہیں آئے اور وہاں پر حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی اس کے پاس بھی پہنچ گئے اور جا کر کہنے لگے, اس طرح یہ والا واقعہ پورا آتا ہے. پھر حبشہ کی طرف ہجرت کا واقعہ ہے. اس کے بعد غم کا سال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سال غم کا بھی تھا. اسی طرح شعب ابی طالب میں جو محصوری, یعنی کہ ابو طالب نے کی جو ایک گھاٹی میں جو ایک محصوری کر لی تھی, کیونکہ ان لوگوں نے ایک معاہدہ قائم کر لیا تھا کہ جب اسلام پھیل رہا تھا تو ان لوگوں کو یہ چیز نہیں بھائی, انہوں نے آپس میں یہ ایک مطالبہ کیا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے کسی بھی قسم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, ان کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا. یہ معاہدہ انہوں نے تمام قبائل نے مل کر ایک معاہدہ ترتیب دیا جس میں یہ تھا کہ جب تک بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کرتے یا ہم ان کو قتل نہ کرتے, نعوذ باللہ, ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کریں گے. کوئی آدمی بھی بنو ہاشم سے کسی بھی قسم کی کوئی قرابت داری نہیں رکھے گا, کوئی آدمی بھی بنو ہاشم سے کسی بھی قسم کا کوئی لین دین نہیں رکھے گا, کوئی آدمی بھی بنو ہاشم کو کھانے اور پینے کا سامان مہیا نہیں کرے گا. یعنی کہ اس طرح کر کے ان کے لیے زندگی ایک تنگ کر دی. یہ معاہدہ لکھا گیا اور اسے بیت اللہ کے ایک دروازے پر لٹکا دیا گیا. اسی طرح پھر عام الحزن کا ایک سال آتا ہے, عام الحزن, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور اسی سال میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور الفت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اس لیے اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ہے, اس کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے معراج کا ذکر ہے. پھر جو بیت لی, بیت عقبہ اولا, بیت عقبہ ثانیہ, اس کا ذکر ہے. اس میں جو قریش نے جو مخالفت کے جو اسباب تھے اس کو ذکر کیا گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی مدینہ کی طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر کن کے ہاں تشریف فرما ہوئے, یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس میں سیرت میں آئیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر جو ایک مواقعات کا سلسلہ جو جاری کیا تھا, مواقعات کسے کہتے ہیں, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ رشتہ اخوت کو جو ہے اس کا قیام فرمایا, مہاجر و انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. پھر ایک معاہدہ ہے جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے, میثاق مدینہ, اس کو آپ ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لیں. پھر فتح مکہ کا واقعہ ہے, فتح مکہ کس طرح ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا. یہ تمام واقعات ہیں جو سیرت میں آئیں گے, آپ لوگ ذرا اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں. سمجھ میں آ گیا ہے آپ لوگوں کو؟
سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یس میم. دیکھو یہ سیرت کا ٹاپک یہ ایسا ہے کہ جس کو آپ خود جتنا پڑھیں گے آپ کی نالج میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں نے جو مین ٹاپکس ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیے ہیں کہ یہ ٹاپکس ہیں، ان کو آپ ذرا پڑھ لو. ٹھیک ہے، اس کی میں آپ کو نوٹس بھیج دیتی ہوں، آپ اس میں سے پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح یہ ہمارا سیرت کا جو ہے یہ ٹاپک یہ ہو جائے. میم اس سے سوال جواب آئیں گے سیرت؟ ہاں سیرت کے بھی آئیں گے بالکل. میں نے ٹاپکس تو آپ لوگوں کو بتلا دیے نا کیا کیا ہوں گے. کہ عرب کسے کہا جاتا ہے، یہ مین ٹاپک ہے، اس کو آپ پڑھ لو. عرب کے اخلاقی حالات کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا پہلا سفر. یہ جو ساری جو ڈیٹیل میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہے یہ سب ٹاپکس آپ پڑھ لیں. میثاق مدینہ کا واقعہ، حلف الفضول کا واقعہ، حرف فجار کا واقعہ، بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ، واقعہ معراج، طائف کا سفر، یہ تمام واقعات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو حبشہ کی طرف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو مدینہ کی طرف کی، یہ تمام سمجھ میں آ گئی؟ میم یہ سب ہمیں خود پڑھنا ہے؟ خود کیا، دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جو تقریباً آپ لوگ پڑھ چکے ہو. سیرت ایسا ٹاپک ہے جو مطلب اسلامیات میں شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم پڑھ ہی چکے ہوتے ہیں. جیسے سفر طائف کا واقعہ ہے، معراج کا واقعہ، یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں یا نہیں؟ ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب کہاں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یہ سب چیزیں بھی وہی ہیں. اب جیسے میثاق مدینہ ہے اس کو دیکھ لیں، حلف الفضول ہے وہ دیکھ لیں، بیت عقبہ اولا ہے وہ ہے اس کو پڑھ لیں. جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی وہ آپ اس سے پوچھ لیں. نوٹس میں آپ کو بھیجتی ہوں، آپ اس کتاب میں سے پڑھ لیں، اور جو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.